نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِيَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ جن کا آغاز کیا ہے آج ہم نے۔ سورہ جن کے حوالے سے جنات ایک پوری مخلوق ہے انسانوں سے الگ، یہ کہاں پہ ہیں، کہاں رہتے ہیں اور کیا ان کی نوعیت ہے، اس کے بارے میں ہمیں زیادہ علم نہیں دیا گیا۔ بہرحال قرآن مجید اس بات میں واضح ہے کہ جس طرح انسان ایک مخلوق ہے، جنات بھی ایک مخلوق ہے، اور انسانوں ہی کی طرح یہ بھی صاحب اختیار مخلوق ہے۔ اللہ نے ان کو بھی اختیار اور ارادہ دیا ہے، اور ان کا بھی اسی طرح حساب کتاب ہوگا جس طرح انسانوں کا حساب کتاب ہوگا۔ بعض حضرات بڑی عجیب اعتراض کرتے ہیں کہ جنات جو ہے وہ ان کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے، تو آگ جو ہے ان کو کس طرح عذاب دیا جا سکتا ہے، ان کو آگ کا عذاب، خود آگ سے بنے ہیں۔ تو انسان اگر غور کرے تو انسان بھی مٹی سے بنا ہے، مٹی کا ڈھیلا بھی اگر انسان کو مارا جائے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے، بلکہ مٹی ہے، یہ چھوٹا سا ڈھیلا بھی اٹھا کے کسی کو مار دیں تو وہ بھی اس کو تکلیف دیتا ہے۔ تو مٹی کی نوعیت ہے، تو یہ انسان جب مختلف مراحل سے گزر کے، اس کی بنیاد تو مٹی ہی ہے، مختلف مراحل سے گزر کے جب انسان کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو بالکل ایک نئی چیز بن جاتا ہے۔ تو جنات بھی آگ کی طرح اسی طرح مخلوق ہیں، جب آگ کے مختلف مراحل سے گزر کے اللہ نے ان کو فائنل شکل دی ہے تو بالکل ایک نئی چیز بن جاتے ہیں۔ جس طرح ہمیں بھی مٹی تکلیف دیتی ہے، اس طرح ان کو بھی آگ تکلیف دے گی۔ یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ کسی نے پوچھا نا کہ کسی بزرگ سے کہ جناب یہی اعتراض کیا، تو انہوں نے اس کو جواب میں تھپڑ مار دیا۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ ان کو تمہیں تکلیف ہوئی؟ ایک مٹی نے مٹی کو مارا ہے، میں بھی مٹی ہوں، تم بھی مٹی ہو، مٹی نے مٹی کو مارا، کیوں تکلیف ہوئی؟ اس لیے یہ اس اعتراض کی کوئی بنیاد نہیں ہے، ایسے بالکل فضول اعتراض ہے۔ تو جنات کے بارے میں چند باتیں ذہن میں رہنی چاہیے۔ جنات جو ہے ایک بالکل علیحدہ مخلوق ہے، اس کا علیحدہ دنیا ہے، علیحدہ اس کا اللہ نے اس کا نظام بالکل الگ بنایا ہے۔ ان کو انسانوں سے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے، لیکن کچھ شریر ایسے ہوتے ہیں جو اپنی شرارت کے لیے اس طرح دلچسپی لیتے ہیں۔ لیکن عام طور پر ہمارے ہاں جو جنات کے نام سے جو بیماریاں کہی جاتی ہیں وہ عام طور پر نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں، جیسے شیزوفرینیا ہے، جیسے ڈپریشن کی بہت ساری شکلیں ہیں، اور جس طرح کے OCD ہے، آبسیسو کمپلشن ڈس آرڈر جو ہے، یہ ساری بیماریاں اس طرح ہے کہ ان میں اسی طرح کی علامات ہوتی ہیں جس کو ہم جنات کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہتر بتا سکتے ہیں، ہمارے تشریف فرما ہیں۔ تو لیکن ہم سارے جنات کے کھاتے میں ڈال کر ان کو فارغ ہو جاتے ہیں۔ عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا، یعنی 100 میں سے 99% یہ جو ہوتا ہے نا، یہ نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں، ان میں سائیکائٹرسٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض بیماریاں تو سائیکالوجسٹ سے ٹھیک ہو جاتی ہیں، اور بعض کے لیے سائیکائٹرسٹ کی ضرورت پڑتی ہے، وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ کوئی 1-2% ہوں گی جن پہ اس طرح جنات جو ہے وہ واقعتاً حملہ آور ہوتے ہوں گے، وہ روحانی علاج سے وہ بھی ٹھیک ہو سکتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس نام پہ انسانوں کو بہت لوٹا جاتا ہے، یعنی اس میں یہی صورتحال ہے کہ 100 میں سے 99 جو عمل ہے سب فراڈ ہے۔ میں نے بہت سارے عاملوں سے، اچھے بھلے جو پڑھے لکھے ہیں، ان سے پوچھا ہے یہ بذات خود کہ مجھے صرف ایک سوال کا جواب دیں کہ آپ نے جنات کو دیکھا ہے؟ سارے اس کو انکار کرتے ہیں۔
تو جب آپ نے دیکھا نہیں تو بھائی آپ کس طرح کہتے ہیں میں نے 100 جنات جلا دیے، 1000 جلا دیے، فلان جلا دیے، یہ جلا دیے، ڈھیروں جلا دیے؟ دیکھا ہی نہیں ہے اور آپ اس کی وضاحت ہی نہیں بیان نہیں کر سکتے، تو پھر آپ یہ کس طرح کہتے ہیں؟ بس ان کو ایک فیلنگ ہوتی ہے، وہ بیچارے خود بھی نفسیاتی مریض ہوتے ہیں، ایک فیلنگ ان کو ہوتی ہے اور اس فیلنگ کے تحت وہ باتیں کرتے رہتے ہیں، حالانکہ کسی نے آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے دیکھا ہے۔ ہاں البتہ جنات کو اللہ نے یہ قدرت دی ہے کہ وہ انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں، اور قرآن مجید سے یہ بھی واضح ہے کہ وہ جس علاقے میں رہتے ہیں اس علاقے کی زبانیں بھی وہ انسانوں کی جانتے ہوتے ہیں۔ جیسے یہی صورت بیان کرے گی کہ جس علاقے میں جو جنات موجود ہیں اس علاقے کی جو زبانیں ہیں، اردو ہے، عربی ہے، انگریزی جو بھی ہے، وہ اس سے واقف ہوتے ہیں۔ یہ اللہ نے ان کو قدرت دے رکھی ہے، اور یہ قدرت بھی ان کے ہاں موجود ہے کہ مختلف شکلیں بھی اختیار کر سکتے ہیں، ان کی عمریں بھی اللہ نے لمبی دی ہیں، لیکن بہرحال وہ ایک الگ مخلوق ہے، ان کی الگ ضروریات ہیں، ان کی الگ دنیا ہے، ان کے الگ وسائل ہیں، سب کچھ الگ ہے، اس لیے ان کو زیادہ دلچسپی انسانوں سے نہیں ہوتی۔ بس کوئی 1-2% ہو سکتے شرارت کے طور پر، لیکن عام طور پر کبھی کوئی ایسا مریض نظر آئے تو سب سے پہلے اس کا میڈیکل علاج کرنے کی کوشش کی جائے، اور اپنا ایمان جو ہے ان باتوں پہ ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل جنات کو اس بات کی اجازت تھی کہ یہ پہلے آسمان تک پہنچ سکتے تھے اور وہاں جا کر فرشتوں سے گن سن لیتے تھے، ان کی باتیں کرتے تھے۔ طریقہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت جب فرشتوں کو کوئی حکم دیتے ہیں تو فرشتے اپنے اپنے حکم وصول کر کے آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں، اور وہاں ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں کہ تمہیں کیا حکم ملا، تمہیں کیا حکم ملا، تم کدھر سب باتیں ہوتی ہیں، کچھ تھوڑی بہت باتیں گن سن یہ بھی لے لیتے تھے۔ تو یہ آ کر پھر جادوگروں کو، کاہنوں کو اس طرح کی باتیں کچھ اپنے سے ملا کر کچھ اس سے ملا کر بتاتے تھے۔ لیکن جب اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے نزول کا فیصلہ فرمایا تو اس پر مکمل پابندی لگا دی۔ یہ صورت اس بات کو واضح کرے گی، سورہ جن ہی، اس پر اللہ نے مکمل پابندی لگا دی، اور قرآن مجید کو انتہائی احتیاط میں حفاظت کے ساتھ داخل کیا گیا تاکہ کوئی جن کا کوئی شائبہ شبہ بھی نہ ہو کہ جن کو جو اس کے اندر کوئی بات شامل کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنات سے ملاقات جو ہے یہ مختلف احادیث سے ثابت ہوتا ہے، اس صورت سے ثابت نہیں ہوتا۔ یہ صورت بذات خود بتا رہی ہے کہ اس صورت میں جو بیان ہے تمام مفسرین اس بات پہ متفق ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، صرف جنات نے سنا تھا، ملاقات نہیں ہوئی تھی، قرآن سنا، جا کر اپنے قوم کو بیان کیا۔ ہاں البتہ کچھ اور احادیث میں کچھ اور واقعات ملتے ہیں جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنات سے ملاقات ثابت ہوتی۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں صورت کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اوحی، مجھے وحی کی گئی ہے، اوحی الیہ، مجھے وحی کے ذریعے یہ بتایا گیا ہے، انہ استمع نفر من الجن، کہ جنوں کی ایک جماعت نے سنا۔ یعنی یہ الفاظ بڑے واضح ہیں، اس لیے کسی کا بھی اس میں اختلاف نہیں ہے کہ یہ صورت کے حوالے سے، کم از کم اس صورت کے حوالے سے جنات کی ملاقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، صرف جنات نے سنا ہے۔ انہ استمع، کہ سنا، نفر من الجن، جنات کی ایک جماعت نے، فقالوا، تو انہوں نے کہا، انا سمعنا قرآنا عجبا، تو بھئی ہم نے تو بڑا ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں قرآن وہ اس کا نام جانتے تھے، قرآن کا مطلب ہوتا ہے کہ پڑھنے والی چیز، سننے والی چیز، اس لیے انہوں نے اس کو یہی نام دیا۔ وہ اس سے واقف نہیں تھے کہ اس کا نام بھی قرآن ہی ہے، اس لیے اپنی قوم کو جا کے انہوں نے یہ بتایا کہ ہم نے بڑی ایک عجیب، بڑی خوبصورت کلام جو ہے وہ سنا ہے۔ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار اکاز کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ اکاز مکہ سے 40-50 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک علاقہ ہے، وہاں پہ جا رہے تھے چند صحابہ کی جماعت کے ساتھ۔ راستے میں فجر کی نماز کا وقت ہوا تو آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، کیونکہ یہ نماز آواز بلند ہوتی ہے، اس میں تلاوت فرما رہے تھے۔ تو جنات کی جماعت نے گزرتے گزرتے یہ تلاوت سنی، وہاں پہ ٹھہر گئے اور انہوں نے پوری تلاوت سنی، جو بھی یار ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم طویل تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اس پر جا کے انہوں نے اپنی قوم کو یہ پیغام دیا۔ اب ہوا یہ تھا، اصل میں یہ صورت آگے بیان کرے گی کہ جنات پر جب پابندی لگی کہ اب یہ آسمان تک نہیں جا سکتے، خبریں نہیں لے سکتے، انہوں نے آپس میں ڈسکس کیا کہ دیکھیں معاملہ کیا پیش آ گیا، یعنی ہوا کیا ہے، یہ ہم پر پابندی کیوں لگ گئی۔ تو جنات کے جو سمجھدار لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ضرور کوئی خاص واقعہ پیش آ گیا ہے، اسی زمین میں چلو تلاش کرو وہ واقعہ ہے کیا۔ تو یہ جماعت جو اس علاقے سے گزر رہی تھی، جب انہوں نے یہ کلام سنا، انہوں نے جا کر اپنی قوم سے کہا کہ ہمیں لگتا یہ ہے کہ اس کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا، ہمیں یہ لگتا ہے کہ اللہ نے یہ کلام نازل کیا ہے،
اس کلام کی وجہ سے اللہ نے پابندی لگا دی، اور واقعی یہ بات ٹھیک بھی تھی، قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ تو یہ جماعت اصل میں اسی چکر میں پھر رہی تھی کہ ہمیں اس بات کی خبر ملے، تحقیق ہو کہ اللہ نے یہ پابندی کیوں لگا دی ہے۔ تو جب انہوں نے یہ کلام سنا حضور کی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم خود، انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ واقعتاً اس کلام کے لیے اللہ رب العزت نے یہ پابندی لگائی ہے۔ تو یہ صورت یہ بیان کر رہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنات کی اس جماعت کی خبر بذریعہ وحی دی گئی، یعنی حضور نے براہ راست ملاقات نہیں کی، بذریعہ وحی آپ کو بتایا گیا کہ جنات کی ایک جماعت نے جاتے جاتے گزرتے گزرتے اس کلام کو سنا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں یہدی الی الرشد فآمنا بہ، اب وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں یہ محسوس ہوا کہ یہ کلام جو ہے یہ ہدایت دیتا ہے، راستہ دکھاتا ہے ہدایت کی طرف، فآمنا بہ، تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ ان اچھی بات لگی تو ہم اس کو قبول کر لیا کہ یہ میسج بالکل صحیح ہے۔ اب اس میں یہ بالکل احادیث میں یہ نہیں آتا کہ حضور کون سی صورت پڑھ رہے تھے، اللہ بہتر جانتا ہے، پر اندازہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے طویل وہاں پہ تلاوت فرمائی، جنات نے پوری بات کو سنا اور سمجھا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ بات بالکل حق نظر آتی ہے، سچ ہے، تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور ہم نے یہ کیا کہ ہم اب ہرگز جو ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور ہمارے رب کی شان جو ہے بہت بلند ہے۔ اس کلام سے ہمیں یہ علم ہوا کہ ہمارے رب کی شان جو ہے بہت بلند ہے۔ مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اس کی نہ کوئی بیوی ہے نہ اس کے کوئی بیٹے ہیں۔ تو اندازہ یہ ہو رہا تھا کہ جنات کے اندر بھی اس قسم کا عقیدہ پایا جاتا تھا، جس طرح مشرکین عرب کے اندر تھا کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں یا بیٹے ہیں یا اللہ کی بیوی ہے، تو جنات کے کچھ گروہوں کے اندر بھی یہ عقیدہ موجود ہوگا۔ اس لیے اس جماعت نے جا کے جنات کو یہ بات بتائی کہ ہم یہ بات سن کے آئے ہیں، ہم نے یقین کر لیا ہے کہ بات حق ہے، نہ اللہ کے کوئی شریک ہے، نہ اللہ کی بیوی ہے، نہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور ہمارا جو بیوقوف سردار جو ہے، سفیہنا یہاں ان کے بیوقوف سردار کو کہا گیا ہے جو ان کو بیوقوف بناتا تھا کہ شرک ٹھہراؤ اللہ نے، اور ہمارا یہ بیوقوف جو سردار ہے علی اللہ شططا، یہ اللہ پر بیکار باتیں کرتا تھا، فضول باتیں کرتا تھا، طرح طرح کی باتیں کرتا تھا جو کہ ٹھیک نہیں تھی۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا، اب یہ جنات کی جماعت جا کے اپنے کچھ گروہوں کو، دوستوں کو یہ بتا رہی، اس کا ذکر چل رہا ہے، یہاں پہ جا کے انہوں نے اپنے دوستوں کو، اپنی جماعت کو، ساتھیوں کو کیا بتا رہے ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ گمان کیا تھا، أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، یہ جنات کہتے ہیں ہمارا یہ گمان تھا کہ بھی اللہ کے بارے میں کوئی انسان اور جن جھوٹ تو نہیں بول سکتا، اس لیے ہمارا یہ جو سردار کہہ رہا ہے شاید ٹھیک ہی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے شریک ہیں، اللہ کی بیوی ہے، اللہ کے بچے ہیں، اس لیے ہم نے یقین کر لیا تھا، ورنہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ کوئی شخص جھوٹ نہیں بول سکتا، سردار کے لیول کا بندہ کیسے جھوٹ بولے گا۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، اور یہ ہوتا یہ تھا کہ جو انسانوں میں سے بھی بعض لوگ، انسانوں میں سے بعض لوگ، يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، وہ جنوں کے بعض انسانوں کی پناہ پکڑتے تھے، فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، تو ان کو اس رویے نے جنات کو سرکشی میں اور بڑھا دیا۔ یہ واقعہ کیا تھا کہ عربوں کی یہ عادت تھی کہ جب بھی سفر کرتے، کسی وادی میں، صحرا میں، جنگل میں ٹھہرتے، تو وہاں جا کر پہلے یہ آواز لگاتے کہ اے اس وادی کا جو سردار جن ہے، ہم اس کی پناہ میں آتے ہیں، وہ ہماری تو تم ہمیں اپنی پناہ میں لے لو۔ ان کا یہ عقیدہ یہ تھا اگر وہ اپنی پناہ میں ہمیں لے لے گا تو ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، شرک تھا یہ بھی، تو ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو یہ جنات یہ کہتے ہیں کہ اس طرح انسانوں کے اس رویے نے جنات کی سرکشی میں اضافہ فرما دیا۔ وہ کہتے ہیں سانو تو بڑے سرخاب دے پر لگے، انسان بھی ہماری پناہ مانگتے ہیں، انسان بھی ہماری مدد لیتے ہیں، اس رویے نے ان کی سرکشی میں اور اضافہ کر دیا۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ، اور اس طرح انہوں نے گمان کیا جس طرح کہ تم گمان کرتے ہو، أَلَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، کہ اللہ پھر دوبارہ کسی کو زندہ نہیں کرے گا، اللہ دوبارہ نہیں اٹھائے گا۔ یعنی جس طرح مشرکین عرب یہ کہتے تھے، اس طرح ان کے اندر بھی یہ ایک جنات کے اندر گروہ پایا جاتا تھا کہ اللہ کسی کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، بس مر گئے تو مر گئے۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، تو ہم نے تلاش کیا، ڈھونڈا آسمانوں میں، فَوَجَدْنَاهَا، تو ہم نے پایا، مُلِئَتْ، اس کو بھرا ہوا، حَرَسًا شَدِيدًا، بڑے سخت چوکیداروں کے ساتھ، وَشُوبًا، اور شہاب ثاقب کے ساتھ۔ اب یہ اس بات کا بیان ہے، جنات کہتے ہیں کہ ہم آسمان پہ گئے، دیکھا کہ وہاں تو پہرے لگ گئے ہیں،
وہاں تو چوکیدار کھڑے ہیں، تالے لگ گئے ہیں، اور وہاں پہ شہاب ثاقب جو ہے ان کی طرف پھینکے جاتے ہیں۔ جب کوئی جنات جانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم جب وہاں پہ گئے ہم نے دیکھا آسمان تو بھرا پڑا ہے، سارے دروازے بند ہیں، سب پہ پہری دار چوکیدار کھڑے ہیں، اور ہم پر شہاب ثاقب برسائے جاتے ہیں۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور اس سے قبل ہم بیٹھ جاتے تھے سننے کے لیے بیٹھنے کی جگہوں پہ، یعنی کچھ ایسی جگہ بنی ہوئی تھی ہمارے لیے کہ وہاں پہ ہم یہ گن سن لینے کے لیے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ یعنی قرآن اس پہ واضح ہے، قرآن خود بتا رہا ہے فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، لیکن اب جو بھی اس کی کوشش کرتا ہے سننے کی، یجد لہو شہاب الرصدا، تو اس کو فوراً شہاب ثاقب مارا جاتا ہے، اس کو فوراً گولیاں برستی ہیں، یعنی بڑے سخت چوکیدار کھڑے ہیں، فوراً فائرنگ ہوتی ہے اور اس کو دور بھگا دیا جاتا ہے۔ اب اس سے یہ سینسیٹیو ہوئی کہ یار یہ معاملہ کیا پیش آ گیا، پہلے تو کبھی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، اب کیا مسئلہ پیش ہوا؟ تو پھر ان کو سیانوں نے کہا کہ دیکھو تلاش کرو، جا کے زمین پر تلاش کرو، ضرور کوئی اہم واقعہ پیش آیا ہوگا۔ تو جب انہوں نے قرآن مجید کو سنا تو انہوں نے کہا کہ یقیناً یہی واقعہ ہے۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي، اور وہ کہتے آپس میں ان کا تبصرہ ہے کہ ہم نہیں جانتے، أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، کیا اللہ نے اس پوری جو سسٹم بنایا ہے پہرے داری کا اور ہمیں دور رکھنے کا، کیا اللہ نے زمین والوں کے لیے کوئی شر کا، برائی کا یا عذاب کا ارادہ، یعنی شر سے مراد عذاب ہے، یعنی اللہ اس سے پہلے بھی جب عذاب بھیجنے کا ارادہ فرماتے تھے اس وقت بھی جنات پر پابندی لگ جاتی تھی، تو کیا اللہ نے اس طرح کسی شر کا ارادہ کیا انسانوں کے لیے؟ ام اراد بہم ربہم رشدا، یا اللہ نے انسانوں کی کو ہدایت کا فیصلہ کیا؟ یعنی ہمیں نہیں پتا کہ یہ سارا سسٹم جو اللہ نے بنا دیا ہے، پابندی جو لگ گئی ہے، کیا اس سے کوئی خیر انسانوں کے لیے مراد ہے اللہ کی طرف سے، یا انسانوں کے لیے کوئی شر مراد ہے؟ تو یہ انشاءاللہ 10 آیتیں ہوں گی، اگلی بار انشاءاللہ اب اگلا ہمارا سبق ہوگا منگل کو، اس میں پھر باقی انشاءاللہ بیان ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔